نویں پارے کی ابتدا ہوتی ہے تو حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام جو پیغمبر خدا ہیں ان کا تذکرہ اور ان کی قوم کا تذکرہ کیا جاتا ہے۔ قال الملأ الذين استكبروا من قومه لنخرجنك يا شعيب والذين آمنوا معك من قريتنا أو لتعودن في ملتنا قال أولو كنا كارهين۔ اور پھر آگے آیات مبارکہ جو ہے جاری رہتی ہیں۔ یہاں یہ بتایا گیا کہ حضرت شعیب علیہ الصلوۃ والسلام کی قوم نے حضرت شعیب کو جھٹلایا، پیغمبر کو جھٹلایا، اور پھر پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی، یا اللہ یہ لوگ نہیں سمجھتے تو اپنا فیصلہ فرما۔ پھر اللہ نے اپنا عذاب نازل فرما دیا۔ پتہ چلا کہ قومیں اس وقت تک تباہ نہیں ہوتی، زندہ رہتی ہیں جب تک اپنے بڑوں کی بات مانتی رہتی ہیں۔ جس وقت تک اپنے نبی کا ادب و احترام، ان کی اطاعت، ان کی اتباع، ان کی فرمانبرداری جاری رہتی ہے، اس وقت تک قوموں پر عذاب اللہ نہیں بھیجتا۔ عذاب کا واحد جو مقصد ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ قوم کو بتایا جائے کہ وہ رب جس نے پیغمبر بھیجا ہے وہ اپنے پیغمبر کا خیال کتنا کرتا ہے، وہ پیغمبر کی بات نہ ماننے والوں کو کس طرح سے عذاب میں مبتلا فرماتا ہے۔ پھر اللہ تبارک و تعالی نے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور فرعون کا ذکر کیا۔ بہت بڑا ذکر ہے اس میں، اس پارے میں، کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرعون کو دعوت حق دی، مگر فرعون دعوت حق قبول کرنے والا نہ تھا۔ کافر بھی ایسا تھا کہ قرآن پاک ہی میں ذکر ہے کہ وہ کہتا تھا انا ربکم الاعلی، استغفر اللہ العظیم، میں تمہارا اعلیٰ رب ہوں۔ اور اس پر جب حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک خدا کو ماننے کی دعوت دی اور فرمایا کہ میں نبی ہوں، تو نبی کو چونکہ اللہ تعالیٰ معجزات دے کے بھیجتا ہے تو اس نے بھی معجزہ طلب کیا۔ اس نے کہا کہ اچھا ایسا ہے تو تم اپنا کوئی معجزہ دکھاؤ، ہمیں بھی پتہ چلے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا عصا مبارک نیچے پھینکا تو وہ اژدہا بن گیا۔ تو معجزات دیکھے تو اس نے اپنے سارے حواریوں کو اکٹھا کیا جو جادوگر تھے، اور سب کو کہا جی نامور تم جادوگر ہو اور ایک سے ایک تمہیں میں نے یہاں منگوایا ہے، اگر تم ان کو چت کر دو گے اور ہرا دو گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کو، تو تمہیں میں اپنا وزیر مقرر کر دوں گا۔ آج کل بھی ایسا ہوتا ہے، اگر تم نے فلانے سے ایسا بدلہ لیا تو میں تمہیں یہ انعام دے دوں گا، تمہیں فلانی وزارت مل جائے گی۔ گلی محلوں میں بھی اس طرح کی باتیں کی جاتی ہیں، اگر تم نے یوں کیا تو میں تمہیں یہ انعام دے دوں گا۔ تو پتہ چلا کہ غلط بات پر اس طرح کسی کو برانگیختہ کرنا یا اس کو بلیک میل کرنا یا اس کو اس طرح آگے کر دینا اور لالچ اور انعام دے کر کے غلط کام کروانا، یہ کسی طور پر بھی درست طریقہ نہیں ہے۔ تو اس نے کہا کہ تم جو جادوگر ہو تمہارا میں مقابلہ کراؤں گا، اور اس مقابلے میں اس کے پاس تو ایک لاٹھی ہے نا، ایک عصا ہے، اور تمہارے پاس تو طرح طرح کے معاملات ہیں، کرتب ہے تمہارے، دکھاؤ، اور اس کو تم نے ہرانا ہے۔ لاٹھیاں پھینکی تو وہ سانپ بنے ہوئے تھے، تو فرمایا تم پریشان نہ ہو، تم بھی ذرا اپنی لاٹھی پھینکو، پھر دیکھو رب کرتا کیا ہے۔ اٹھ باندھ کمر کیا ڈرتا ہے، پھر دیکھ خدا کیا کرتا ہے۔ آج بھی ہو گر ابراہیم کا ایمان پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلستان پیدا۔ جو اس کے قریب ہوگا وہ اس کے قریب ہوگا، یہ قانون ہے۔ تو میں میرے بندے تو میری طرف آ کے تو دیکھ، تو چل کے آئے گا میں دوڑ کے آؤں گا۔ اب اللہ تعالیٰ دوڑنے سے تو پاک ہے نا، لیکن حضور نے فرمایا جو اللہ کی طرف چل کے جاتا ہے اللہ دوڑ کے، مطلب اس کی رحمتیں اس کے اوپر نچھاور ہو جاتی ہیں۔ تو حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ لاٹھی پھینکی، وہ عصا مبارک پھینکا تو وہ سب کو نکل گیا، کھا گیا۔ اب وہ مبہوت ہو گئے، ہکے بکے ہو گئے، یہ ہو کیا گیا؟ فوراً قرآن پاک کہتا ہے کہ وہ سارے کے سارے جو ہے وہ سجدے میں، وَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قَالُوا آمَنَّا بِرَبِّ الْعَالَمِينَ رَبِّ مُوسَىٰ وَهَارُونَ، وہ سارے کے سارے جادوگر سجدے میں پڑ گئے۔ ایک بات تھی، علماء نے لکھا ہے کیا وجہ ہے کہ وہ لوگ سجدے میں پڑ گئے، انہوں نے کہا ہم رب پہ ایمان لاتے ہیں، اس رب پہ جو موسیٰ اور ہارون کا رب ہے۔ ہم نے تو نہیں دیکھا وہ کون ہے، کیسا ہے، بس جو موسیٰ کا رب ہے وہ ہمارا رب ہے۔ یہ قرآن کہہ رہا ہے کہ انہوں نے فوراً ایمان لایا، دین قبول کیا، اور جو ہی قبول کیا تو علماء کرام اس کی بڑی تشریح کرتے، فرماتے کیا وجہ ہے کہ پاس کھڑا فرعون تو ایمان کے دائرے میں نہ آ سکا، لیکن یہ جادوگر سجدے میں گر پڑے، ان کو ایمان کی دولت مل گئی۔ وجہ کیا ہے؟ معجزہ تو اس نے بھی دیکھا ہے، معجزہ ان نے بھی دیکھا ہے۔ کہتے ہیں وجہ یہ تھی کہ جب حضرت موسیٰ آئے نا
تو موسیٰ کا تھوڑا سا انہوں نے ادب کیا تھا، اور وہ ادب یہ کیا تھا کہ حضرت موسیٰ کو وہ سارے جادوگر کہنے لگے اچھا یہ کہہ رہے ہیں کہ شروع کرو تو پہلے آپ لاٹھی پھینکیں گے یا ہم؟ اللہ، صرف اتنی بات نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قبول کر دیا۔ پتہ چلا جو ادب کرے نبی کا وہ قبول ہو جاتا ہے، اور جو ادب نہ کرے وہ قبول نہیں ہوتا۔ یعنی بنی اسرائیل پر کتنی حضرت موسیٰ نے کرم نوازیاں کی، وہ بعض پھر بھی نہ آتے تھے بار بار، یہاں تک کہ ذکر ہے کہ ان پر جوؤں کا عذاب نازل ہوا، ان کو جوئیں پڑ گئیں، اور انہوں نے کہا جی ہم تو مر چلے ہیں، جوؤں سے نجات دلائیں۔ حضرت موسیٰ نے پھر دعا کر دی یا اللہ ان کو نجات دے، اللہ نے نجات دے دی، اور جب نجات دے دی انہوں نے پھر سے گمراہی اختیار کرنا شروع کر دی، پھر سے نہ ماننا عادت بن چکی تھی۔ تو حضرت موسیٰ علیہ اچھا یہ دیکھنا چاہیے کہ قرآن تو یہ کہہ رہا ہے لیکن ہماری بھی عادت بنی ہے کہ نہیں بنی ہے؟ اگر وہ لوگ بار بار توبہ کر کے پھر گناہ کرتے تھے تو ہم بھی تو بار بار توبہ کرتے ہوں گے کہ نہیں؟ یا اللہ آئندہ یہ کام نہیں کروں گا، بس آج معاف کر دیا، بیماری ہوئی معافی مانگ لی، تھوڑا سا کوئی پریشانی ہوئی معافی مانگ لی، تھوڑا کوئی معاملات گڑبڑ ہوئے، پیسوں کی کمی ہوئی یا بیمار ہو گیا یا کوئی دیگر مسائل آ گئے، فوراً توبہ کر لی، اور جب تھوڑی آسائشیں مل گئیں، آسانیاں مل گئیں، مال آ گیا یا کوئی خوشی کے مواقع آ گئے تو فوراً اللہ کو بھول جاتے ہیں۔ اللہ فرمایا ایسے بندے جو اس موقع پہ بھول جاتے ہیں یہ اللہ کو مطلوب نہیں۔ اللہ کو مطلوب و مقصود وہ بندہ مومن ہے جو خوشی میں بھی اللہ کو یاد رکھے، غمی میں بھی اللہ کو یاد رکھے۔ تو یہ موسیٰ علیہ السلام کی قوم نے جب یہ بات کہی تو حضرت موسیٰ نے کہا نہیں اس طرح نہ کرو، تم خدا کو پوجنے والے ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کو پوجنے والے ہو، تو یہ بات یہ بتوں والی یہ چھوڑ دو، یہ لوگ کافر ہیں۔ سمجھانا شروع کیا، بہرحال وہ خاموش رہے، سمجھتے رہے۔ ایک موقع ایسا آیا کہ اللہ نے فرمایا کہ تم سے بات کرنی ہے موسیٰ ذرا کوہ طور پہ آؤ۔ یہ تو ہمارے آقا تھے نا کہ جہاں ہوتے وہیں بات ہو جاتی تھی۔ حضرت موسیٰ وہ تھے کہ کوہ طور پر آؤ، وہاں تم سے بات کرنی ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اپنے بھائی حضرت ہارون کو چھوڑا اور حضرت ہارون کو کہا کہ آپ یہاں رکیں اور میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے کلام کر کے آتا ہوں، کلیم اللہ سے بات کرنے والے۔ کوہ طور پر پہنچے، وہاں ایک خواہش ابھری، ربی ارینی، یا اللہ میں تجھے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ اکبر، جس یار سے ساری زندگی بغیر دیکھے پیار کیا ہو تو ایسا ہی ہوتا ہے، اور پھر وہ ہے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ جس سے سب سے شدید محبت ہوتی ہے، یعنی محبوب بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ہو جس سے پیار کیا جا رہا ہو تو خواہش تو ہوتی ہے۔ تو حضرت موسیٰ صاحب نے فرمایا یا اللہ تیری باتوں میں اتنی لذت ہے کہ میں دیکھنا چاہتا ہوں۔ کئی مرتبہ ہوتا ہے نا کسی کی آواز بہت پیاری ہو، بندہ کہتا ہے یار یہ ویڈیو تک یہ ہے کون، یہ کیسا لگتا ہے؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی دیکھنا چاہتا ہوں۔ چل ٹھیک ہے، اس طرح کر لیتے ہیں کہ میں پہاڑ پر اپنی تجلی نازل کرتا ہوں۔ کیا تجلی؟ اپنے نور کی تجلی نازل کرتا ہوں، ذات خدا نہیں آئے گی وہاں، ایک تجلی آئے گی، اور کہاں تجلی اور کہاں ذات خدا جو بلا بلا کے اپنے حبیب کو فرماتی ہے آ تجھے اپنا آپ دکھاؤں۔ اللہ اکبر، تو اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو تو زیارت کروائی، یہاں کلیم اللہ علیہ السلام کو فرمایا کہ اچھا پہاڑ پر تجلی نازل کروں گا، اگر پہاڑ ٹھہرا رہا تو تجھے دکھا دوں گا، تجھے اپنا آپ دکھا دوں گا۔ تو جب تجلی نازل ہوئی تو قرآن کہتا ہے اس وقت پیغمبر خدا حضرت موسیٰ علیہ السلام بے ہوش ہو گئے، ان کے ساتھ 40 بندے تھے، وہ تشریف لے گئے دنیا سے، مہربانی فرما وہ 40 بندے دوبارہ زندہ ہو گئے۔ پتہ چلا پیغمبر کی دعا ہو تو رب زندہ کر دیتا ہے۔ لوگ کہتے ہیں ہمارے نبی، ہم نبی کریم کی بات کریں کہ حضرت جابر کے گھر گئے تو 2 بچوں کو زندہ کیا اللہ کے اذن سے، تو کہتے ہیں نہیں وہ کیسے زندہ کر سکتے، وہ کرتا زندہ اللہ ہی ہے، ان کی دعا سے ہوتا ہے۔ وہ پیغمبر موسیٰ کی دعا سے 40 زندہ ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ زندہ کرتا ہے تو کوئی مسئلہ نہیں، اور اگر محمد رسول اللہ کی وجہ سے 2 زندہ ہو جائیں ان کی دعا سے تو پھر کیا مسئلہ ہو سکتا ہے؟ زندہ کرنا اللہ نے ہے اور صدقہ واسطہ وسیلہ پیغمبروں کا کرنا ہے۔